اگر سارے فیصلے ہی مردوں پر چھوڑ دیے جائیں تو پھر عورتوں کی نمائندگی کون کرے گا؟ اور اگر عورتیں اپنے حقوق کی لڑائی نہ لڑیں تو پھر ان کے پاس تو صرف فرائض رہ جاتے ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر فیصلہ سازی میں عورتوں کی نمائندگی کو ضروری بنانے کے لیے مقامی حکومت کے نظام میں 1/3 نشستیں عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ خواتین نے ایک بڑی تعداد میں اس نظام میں شرکت کر کے اس قدم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خواتین کو آپ نے اجازت دی، ان کو موقع دیا اس نمائندگی کو لینے کے لیے، تو ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ نکل کر آئی، اور میرے خیال میں 36,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ یونین کونسل لیول پہ منتخب ہو کر آئیں 2001 میں۔ اور اب کیا ہوا کہ جی خواتین منتخب ہو کر آ گئی ہیں، اب یہ کیا کریں؟ تو بہت ساری جو تنظیمیں تھیں جو اپنے اپنے لیول پہ جس طرح آگاہی پھیلا سکتی تھیں، انہوں نے آگاہی پھیلائی اور کوشش کی کہ ان خواتین کو اب ہم ایسے مشورے دیں، ایسی ٹریننگ دیں جس سے یہ اپنی یونین کونسل میں جا کے اپنی یو سی کے جو مسائل ہیں یا تحصیل کے مسائل ہیں یا ڈسٹرکٹ کے جو مسائل ہیں ان کو وہ حل کر سکیں۔ حکومت کئی طریقوں سے اس کوشش میں لگی رہی ہے کہ ملک میں عورتیں اور مرد برابری کی بنیاد پر حقوق حاصل کر سکیں۔ اسی حوالے سے ایک ایکشن پلان یعنی جینڈر ریفارم ایکشن پلان بھی بنایا گیا ہے۔ اس پلان میں نئے مقامی حکومتوں کے نظام میں خواتین کو ہر سطح پر ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں۔ مصالحتی انجمنوں کا قیام بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مصالحتی انجمن بنی ہی اس لیے تھیں کہ جو جینڈر بیسڈ ایشوز ہوتے ہیں یا جو وائلیشن ہوتی ہے، جینڈر بیسڈ وائلیشن جو ہوتی ہے خواتین کی، اس کو کس طرح سے اس کو دیکھنے کے لیے۔ پچھلے سال ان تمام عورتوں کو جو مقامی، صوبائی یا قومی سطح پر قیادت کی ذمہ داریاں اٹھانے آگے آئی تھیں، معاشرے کے انتہا پسند طبقات کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کا نشانہ پہلی بننے والی خواتین میں ہی ہوں، حالانکہ مردوں کی آپس میں چھوٹی سی بحث کے اوپر بینچ پہ کھڑے ہو کے بیلٹ نکال کر بیلٹ اس طریقے سے گھمائی کہ پہلی بیلٹ میرے منہ پہ، اگر میں پرس آگے نہ کرتی شاید سیدھی میرے منہ پہ ٹچ ہوتی۔ آنگن سے ایوان تک کا یہ سفر آسان نہیں، مگر عورتوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اس سفر پر آگے بڑھتی رہیں گی۔ اس بات پہ تمام مردوں نے احتجاج کیا، چند لوگ ان کی طرف سے بھی وہ بھی اس چیز کو افسوس میں مذمت کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عورتوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ مطلب آپ کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، ہم کو آپ لے کے جائیں تاکہ ہم جو ہے نا اس آدمی کو مزہ چکھائیں۔ انہوں نے کہا باجی اب کے بار ایسا ہو تو آپ ہم کو بلا لینا، ہم کو باہر کھڑا کرنا، جب وہ آپ کو ماریں گے تو دیکھنا ہم اس کا کیا حل کریں گے، وہ آدمی ہمیں دکھاؤ کیا ہے۔ ان میں سے کئی خواتین کونسلر غیر مستقل طور پر کام کرنے والی مزدور ہیں، جبکہ کئی باقاعدہ ٹریڈ یونین تحریک سے وابستہ ہیں۔ اس طرح سے ہمیں فال کرنا چاہیے، اور اس طرح سے میں نے لیبر کونسل کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پر اگر کسی ورکر کو نکالا گیا ہے یا ان کی جو پیمنٹ ہے وہ روک دی گئی ہے یا ان کو مارا پیٹا گیا ہے یا خواتین کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو جو وہاں پر ہراساں کیا گیا ہے یا ان کے ویجز میں کمی، اس طرح کے مسئلے میں نے خود فیکٹری میں جا کے حل کیے ہیں اور اللہ کے حکم سے کامیابی بھی ہوئی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عموماً خواتین کونسلر علاقے میں جھگڑوں کو ختم کر کے امن قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ یہ تنازع کام سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں اور عام زندگی سے متعلق بھی۔ ہمیں صرف اب یہی کہا گیا کہ آپ وہی جیسے عام مردوں کی طرح گٹر بنوا سکتے ہیں، سیوریج لائن ڈلوا سکتے ہیں، لائٹنگ کروا لے، لیکن جو ہم چاہتے تھے، جو میری خواہش تھی کہ میں عورت ہونے کے ناطے عورتوں کے لیے کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ عورتیں اس پہ خوش ہوں، فخر محسوس کریں، لیکن وہ ہمیں روکا دیا جا رہا ہے۔ خواتین کونسلروں کو عموماً اپنے گھروں سے بھی کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ان کا دیا گیا کوئی منصوبہ کونسل سے منظور بھی ہوتا ہے تو بھی ٹھیکیدار ان کے کام پر دھیان نہیں دیتے کہ شاید یہ عورتیں ان کے واجبات ادا نہ کر سکیں۔ ہمیں فنڈ نہیں ملتا، یا تو ٹاؤن ناظموں کو ہے یا سٹی ناظموں کو، پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی کام نہیں انسان کرا سکتا۔ ہم غریب لوگ ہم کہاں سے کرائیں گے؟ صورتحال کئی جگہوں پر اب بھی ایسی ہی ہے کہ یہ عورتیں مقامی حکومتوں کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بااختیار نہیں محسوس کرتی۔
اس نظام پر اس لیے یقین تھا کہ چونکہ جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں، جہاں لوور کلاس کے لوگ ہیں، ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، ان سے ہم لوگوں کے رابطے آسانی سے ہوتے اور ہم لوگ اسی میں سے ہی جو کونسلر بنتے وہ اسی میں سے ہی چنے جاتے. ان کو سننے میں اور ان مسائل کو حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی. اسی وجہ سے یقین تھا کہ یہ نظام جو ہے بہت بہتر رہے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس کو رہنا بھی چاہیے. اگر یہ نظام قائم رہتا ہے اور اس کی بہتری کی کوششیں کی جائے تو یقیناً عورتوں کے لیے مقامی سطح پر حکومت میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کے زیادہ مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن نظام کا مزید بہتر ہونا اس کی بنیادی شرط ہے. عورتوں کے لیے یہ بہتری صرف عورتیں ہی لا سکتی، اس میں شامل ہو کر، تبھی وہ نیچے سے اوپر آ سکتی ہیں.